حي على الفلاح. اب ہم اپنی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ان خوش قسمت حضرات کا نام لوں گا جنہوں نے اس امتحان میں صرف حصہ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ نمبرات سے یعنی پاس بھی ہوئے. ان میں سے میں الٹی ترتیب سے چلوں گا. 5ویں پوزیشن والے صاحب نثار احمد خان صاحب نہیں آئے ہیں شاید. ہاں، جنہوں نے اس امتحان میں 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے وہ عبدالباسط ڈار صاحب ہیں جو کہ کلگام سے ہیں. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ان کی پوزیشن 4تھی ہے، 4تھ پوزیشن ہے ان کی. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے متعلق دستور حیات مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے اس کتاب کے بارے میں اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں، یا اس کتاب سے ان کو کیا فوائد حاصل ہوئے، اس کتاب کے متعلق ان کے تاثرات کیا ہے، وہ آپ سب حضرات کے سامنے 4-5 منٹ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. عبدالباسط ڈار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما. چونکہ کتاب ہند تاثرات مختصر وقت میں بیان کریں، بہ کر تاثرات بیان امک. یم سات ٹرو سروینٹس آف اللہ اس چینل اس بہترین کام کران کشیر مز. یتھے یمو ایڈورٹائزمنٹ کور کہ اس ہسا یتھ کتاب ایگزام کنڈکٹ کرن، تو مے گئی واریاہ خوشی حظ. تو چونکہ مگر ٹائم اس نہ مے کی دنیاوی ایگزام 2-3 اس میں، تمہ موجود اس نہ زیادہ ٹائم کی. اللہ تعالیٰ سن فضل مے کر لاسٹ کن 2 دہن ہمت. مے دوپ چونکہ یہ آرگنائزیشن یہ ڈاکٹر شکیل شفائی ہندس سپرویژنس مز، مے دوپ یہ بہترین کتاب، امیک خیر گوس مے نش واتن، تو لہذا پڑ مے لاسٹ کن 2 دہن مز حظ کر مے یہ کمپلیٹ کتاب. تو افسوس یہ رب سندے فضل کہ چونکہ یتھ مز تم پارٹسپینٹ آسان واریاہ محنت کران، 5-6 لٹہِ 7 لٹہِ ریویژن کران کتاب، تو پتہ تم ایگزام دن یوان. یہ واریاہ اصل مطلب کام کہ تم ریویژن کران پتہ تم یور ایگزام دن یوان. تو چونکہ مے کور اکے ریویژن کتاب، بہس یژھان رزلٹ پتہ پران بہ 2-3 لٹہِ بیٚیہِ، چونکہ یہ واریاہ جامع کتاب حظ. گۄڈنِچی کتھ، میاں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ سُنٛد ناو مطلب بوٗزتھٕے انسانس وٲنِش چھِ ہلان. تِکیازِ موجودہ دورس مز مے وٕچھ یہ پننیو أچھو حظ، مطلب یہ موجودہ دورس مز مسلمان یم کُنہِ پٔرٹِکیوٗلر فکرِ سۭتۍ وابستہٕ آسان. تمن پتہ آسان زن انجیکشن لگٲمٕتۍ، تم پتہ باقٕے لٹریچرٕے پران. خصوٗصاً بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ناو ؤنِتھ نہٕ بہٕ کینٛہہ، یہ چھُ مےٚ ایکسپیرینس کوٚرمُت. مگر تتھ دٲدِس تتھ انگٔٹِس چھِ علاج کران میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. یمو یہٕنٛز سارے یم تصانیف وٕچھِو تُہۍ، یم چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس تہِ عالم چھُ بر صغیٖرس منٛز خصوٗصاً تٔمۍ سُنٛد ناو احترام سان پننٮ۪ن کتابن منٛز لیکھان، اور تِہنٛدۍ یم قول آسن، تِہنٛدۍ مضامین آسن، تِمو نِش تِمو استفادہ کوٚرمُت اور پتہٕ تِم کتابن اندر لیکھان. مے چھِ یِہٕنٛز کینٛہہ کتاب پجمٕژ تہٕ مے چھِ یہِ پانہٕ تہِ کوٚرمُت حظ ایکسپیرینس. ییٚمہِ کتاب حوالہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ کتاب کۭژاہ جامع چھِ. موجودہ میاں ابو الحسن علی ندوی چھِ پانہٕ تہِ لیکھان کہ موجودہ دور یُس چھُ، یہِ چھُ مطلب انسان چھُ شاٹ کٹن کُن لمان. انسانس چھُنہٕ تیوٗتاہ وۄنۍ ٹایمٕے کہ سُہ پرِ ذخیٖم کتاب. تُہۍ وٕچھِو یہِ کتاب کمہِ آیہِ چھِ. میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ چھُ لگ بگ اسلامُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گوٚو اتھ کتابہِ منٛز مطلب سمومُت. گۄڈنیُکُے اہمیتُک حامل یُس گۄڈنیُک پویِنٹ چھُ سُہ گوٚو اسلامک کریٖڈ. اسلامن چھُنہٕ زانٛہہ کوٚرمُت کمپرومایز عقیٖدس پٮ۪ٹھ. چاہے خبر کم آزمٲیش یِن، خبر کم طوٗفان ییٖتن، زانٛہہ چھُنہٕ کمپرومایز کرُن ایٖمانس پٮ۪ٹھ. ایٖمان گژھِ آسُن ساروی کھۄتہٕ محبوٗب تریٖن چیٖز أکِس مُسلمانس. تو میاں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کِتھ کٔنۍ چھِ سمجھٲمٕتۍ کہ مکی دورس منٛز تمہِ ساتہٕ اعلان کرُن قُل یا ایُّہا الکافروٗن. تتھ دورس منٛز تُہۍ وٕچھِو یہِ کۭژاہ امپاٹنس چھِ تھاوان عقیٖد، یعنی ایٖمان کوٗتاہ ویلیبل، کوٗتاہ پریشیس ایسٹ چھُ یہِ أکِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز پتہٕ یُتھُے برونٛٹھ کُن چھِ پکان کِتاب، یِم چیٖز یِم عبادات أسۍ کران چھِ تِم چھِنہٕ أسۍ روح تَمہِ کہِ روح سان چھِنہٕ أسۍ تِم ادا کران کینٛہہ.
ذکر و اذکار مسنون دعا نماز روزہ یم چیز اس امیک روح موجود یمن مز تمہ روح سان امس ادا کران کی لہذا سا تبدیلی یس تبدیلی ین گژھِ سٲنِس وجوٗدس منٛز اور پتہٕ گژھو أسۍ مطلب آوُٹ سایڈ سُہ اِفیکٹ ترٛاوُن سُہ چھُنہٕ اَسہِ حظ میلان کینٛہہ پتہٕ چھِ أسۍ برونٛٹھ کُن پکان کہِ میاں ابوالحسن علی ندوی رحمتہ اللہ کِتھ کٔنۍ چھِ شمائلِ ترمیزی تِم حضوٗرن ہٕنٛدِ مطلب اوصاف حضوٗرن ہٕنٛدۍ کٕم طور طریٖقہٕ ٲسۍ دُنیاہس منٛز آسان معاملات کِتھ ٲسۍ حضوٗرن پرٛایویٹ لایف کِژھ ٲس حضوٗرن پبلک لایف کِژھ ٲس اور تمِچ بہتریٖن روشنی چھِ ترٛاوان میاں ابوالحسن ندوی رحمتہ اللہ علیہ غرض کہِ اسلامُک اکھ گوشہٕ چھُ تِمو اتھ کِتابہِ منٛز سمومُت تو بہٕ چھُس وۄنۍ گُزٲرِش کران امہِ کِتابہِ حوالہٕ یہِ چھِ بار بار پرٕنۍ حظ گۄڈٕ چھِ مےٚ پانس ارادٕ کہِ بہٕ پرن یہِ اکہِ دۄیہِ لٹہِ تاکہِ یِم امچہِ تعلیٖمات چھِ تِم گژھِ مےٚ راسٮ۪کھ گژھٕنۍ پننِس دِلس منٛز اور بہٕ گژھٮ۪س عملی تہِ انشاء اللہ کھڑا گژھُن مےٚ چھِ بیٚیہِ ٹارگیٹ یِم اتھ منٛز یِم کِتاب چھِ مثلاً مفتی ایوب صٲب تہِ چھُ تمہِ کِتابہِ ہُنٛد واریاہ حوالہٕ دِوان سُہ گوٚو یہِ بحقیہ وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ مالا بدمن یہ چوٗنٛکہِ مےٚ بوٗزمُت یہِ چھِ فارسیَس منٛز اگر اتھ اردوٗ میلیو مےٚ یہِ پرن بہٕ حظ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ واریاہ مُفیٖد تریٖن کِتاب تہٕ بیٚیہِ چھِ وننہٕ یِوان یُس قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ چھِ یِم چھِ ٲسمٕتۍ واریاہ بٔڑۍ بُزرگ یِتھَے کٔنۍ چھِ علوم الدین حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز یِتھَے کٔنۍ چھِ سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز صراط مستقیٖم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ سۄ کِتاب سفر السعادہ شاید فیروز آبادی مجد الدین فیروز آبادی رحمتہ اللہ علیہ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ زبردست سیرت بُک یہِ ابن القیم رحمتہ اللہ سٕنٛز زاد المعاد انشاء اللہ أسۍ سٲری یِم تہِ پاٹسِپینٹ چھِ یا یِم تہِ بوزان آسن یا ییٚمہِ ذٔریعہٕ بوزن تِم گژھن یِمن کِتابن ہُنٛد مُطالعہ ضروٗری کرٕنۍ بیٚیہِ چھِ حظ بیٛاکھ گُزٲرِش ٹایم چھا بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ گُزٲرِش حظ کہِ أسۍ گژھو نہٕ پتہٕ محدوٗد تھاوٕنۍ یہِ ایگزامس تانۍ کینٛہہ کہِ ٹروٗ سٔروینٹٕس آف اللہ یا بیٛاکھ کانٛہہ آرگنایزیشن چھِ کنڈکٹ کران ایگزام أسۍ پرو تمی ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اناوُس کران اَسہِ چھِ کنٹِنیوٗ تھاوُن تِمن کِتابن ہُنٛد مُطالعہ یِم اَسہِ حضوٗرن ہٕنٛدۍ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ عشقس منٛز اضافہٕ کرن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس منٛز اضافہٕ کرن چوٗنٛکہِ میاں ابوالحسن ندوی چھِ أکِس جایہِ پانہٕ لیکھان کہِ وہ مسلمان جو خدا اور رسول کے محبت سے ایک دن شعلۂ جواد تھے لیکن آج وہ اس کی محرومی سے آج وہ سرد خاکستر رہ گئے ہیں تمن کتابن ہُنٛد چھُ مُطالعہ ضروٗری اور مےٚ چھُ بیٚیہِ شاید ڈاکٹر شکیٖل شفایی سٕنٛدسٕے پیجس یتھ فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ پوٚرمُت کہِ اگر أسۍ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ چھِنہ أسۍ چھِ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ آسان فیس بُک چلاوان اگر أسۍ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ آسو نِصاب کانٛہہ تھاوان کہِ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ اَسہِ چھِ کِتابہِ ہِنٛدۍ 4 صف 5 صف پرٕنۍ اَسہِ گژھِ ہا سٲنۍ ایٖمانی تقویت تتھ منٛز گژھِ ہا اضافہٕ مثلاً کِتاب اکھ چھِ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمیُک مُطالعہ گژھو أسۍ کنٹِنیوٗ کرٕنۍ تاکہِ تِم اوصاف یِم حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ زندگی منٛز ٲسۍ تِم یِن اَسہِ منٛز تہِ اُمید چھِ یِم کینٛہہ گُزٲرِشات یِم آسیو تۄہہِ بوزمُت اَصٕل پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق جزاک اللہ خیرہ یِم ٲسۍ محترم عبدالباسط ڈار صٲب یِم کُلگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِمو پنٕنۍ تاثرات اتھ کتابہِ متعلق اصل میں اردو میں کرنا ہے وۄنۍ گوٚو مےٚ یِہنٛدِ سۭتۍ کٲشرُے چالو تو جنہوں نے اس کتاب کے متعلق اپنے تاثرات چونکہ اردو کی وجہ سے ایکسس اس کا بہت زیادہ تک چلا جاتا ہے اگر کشمیری میں کرتے ہیں یہ چھُ روزان محدود پنہ وادی منٛزٕے تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے فارمیٹ سے جو بھی یعنی اپنے پلیٹ فارم سے جو بھی کام کریں گے اردو میں آلدو یہ ہم نے کنسیڈر کر رکھا ہے کہ اس میں کرو انشاءاللہ مستقبلس منٛز کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کانٛہہ یعنی الگ سے کوئی دوسرا پلیٹ فارم کھڑا کریں گے لیکن جو ہمارا یہ ٹرو سرونٹس آف اللہ کی جانب سے عمومی طور پر ہمارا یہ چلتا ہے تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ اردو میں ہی یہ رہے تو انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے میں اس پر مزید تو کچھ کہوں گا نہیں بہترین انہوں نے تبصرہ فرمایا اس کے بعد جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ محترم توصیف احمد شیخ صاحب ہے توصیف احمد شیخ صاحب یہ بیج بہارا اننت ناگ سے ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات اس کتاب کے متعلق اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد العباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
اللہ تبارک و تعالیٰ سن تعریفات و درود و سلام پتہ ٹرو سروینٹس آف اللہ تو بے محترم ڈاکٹر شکیل احمد شفائی صوبن یعنی یمن ہند بڑا شکر گزار یمو زن یہ اخ عظیم کتاب اخ یہ زن سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ یم زن 20 صدی ہجری ہند اخ عظیم عالم دین گزرے مت یمو یہ کتاب عربیس اندر لیچمز یا زن یمو ناو تھو العقیدہ والعبادہ والسلوک تو یمو مختلف کتاب تصنیف کرمز یم زن بڑ ذخیم تو جامع کتاب تو یمو اندر اخ کتاب یس زن دستور حیات کے ناو سی زانن یہ کتاب اخ علمی اخ ذخیرہ اخ یتھ اندر دین اسلامک نچوڑ آمد بیان کرنے تو یہ کتاب دین اسلام کیو بنیادی کتبہ اندر اخ کتاب اخ یمی شروعات ابو الحسن علی ندوی اکہ عظیم مقدمہ ست کرن یتھ اندر تم مختلف کتابن ہند انٹروڈکشن دیون یم زن تواریخ اسلامس اندر آمت لکھنے تو ام پتہ تم امہ عظیم کتاب ہند آغاز کرن گۄڈنِکسٕے بابس اندر تم دین اسلام کے یم زن نمایاں خصوصیات تم ست بیان کرن امہ کتاب ہند آغاز تو یہ کتاب لب مے واریاہ مفید ات اندر تم عقائدن پر بڑ زبردست زور دیون یم زن دین اسلام زن بنیاد سہ گئی عقید توحید امچ وضاحت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑ وضاحت سان کرن اس عقید توحید دین اسلام بنیاد یمچ دعوت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پنہ وقت پنس قومس یہ دعوت دس عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ تُہۍ کٔرِو اللہ تبارک و تعالیٰ سن تمام عبادت کٔرِو اللہ تبارک و تعالیٰ تمس بغیر چھُنہٕ کانٛہہ الہ حقیقی معبود برحق تو یہ دعوت روز تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہز ات پٲٹھۍ سید ابو الحسن علی ندوی تہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ تمام پیغمبرن ہز دعوت روز پنس قومس یہ کہ تُہۍ کٔرِو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز عبادت تو ات کتاب اندر ابو الحسن علی ندوین شرک جلی ہز مذمت کرمز یس اندر اکثر تساہل برتن تو بدعت مذمت ات اندر آمت بیان کرن اہل سنت والجماعت ہند عقائد بڑ تفصیل سان آمت بیان کرن اتھے پٲٹھۍ یم زن اذکار مصنونہ تمن بارس اندر آمت تفصیل سان بیان کرن اتھے پٲٹھۍ تذکیہ نفس متعلق تہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑ وضاحت سان ات کتاب اندر بیان فرمومت تو یہ کتاب بڑ جامع کتاب بہت تہ تہ رکمنڈ کران کہ تھی تہ انیو یہ کتاب اس زن دستور حیات ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سند یہ تھو تھی مطالعہ اندر مے لب یہ واریاہ کتاب مفید حالانکہ دین چہ بنیاد ام ست فکر تران دینک یس زن اصل لب لباب دین زن اصل دعوت دینک یس زن اصل نچوڑ سہ امہ کتاب تل تران فکر
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاك الله. जज़ाकल्लाह खैरा। मैं गुजारिश ये करता हूँ अपने मुख्तसर मुकर्रिरीन हज़रात से जो मुख्तसर बयान कर रहे हैं, इख्तिसार को मलहूज़ नज़र रखा जाए चूँकि 1 बजे यहाँ पर अज़ान होगी। इसके बाद मैं तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले, बल्कि सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले उमर बशीर साहब को दावत दूंगा जो चाडोरा बडगाम से हैं, वो यहाँ पर आए और अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह खालिकिल वजूद मिनल अदम व जाइल नूर मिनज़ ज़ुलम व मुखरिज सब्र मिनल अलम व मुल्क तौबति अला नदम फनशकुरुहु अला मसाइबिहि कमा नशकुरुहु अला निअम व नुसल्ली अला रसूलिहिल अकरम लिशरफिल अशम व नूरिल अतम व कमलिन नबिय्यिना वल खातम सय्यिद वलद आदम अल्लज़ी बश्शर बिहि ईसा इब्न मरियम व दआ लिबिअसतिहि इब्राहीम अलैहि सलातु व सलाम हिन काना यरफ़उ क़वाइद मिन बैतिल्लाहिल मुहर्रम। قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم. قال علي رضي الله تعالى عنه يغوث البحر من طلب الليالي ومن طلب الأولى سهر الليالي. وقال الشاعر المشرق सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शुरकाई मजलिस, बिलखुसूस दक्तूर शकील साहब व अरकानी हादिहिल जमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरह हम हम्द व सना करते हैं और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजने के बाद मैं आपको यानी आप ट्रू सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह को तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफार्म पर कुतुब बीनी की तरह एक बार फिर मोड़ा है, क्योंकि हमारा जो बड़ा मसला है कि हम किताबों से, अपने असलाफ़ की मीरास से आज बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ हर तरह मतलब खुसूसन हमारी नौजवान मिल्लत दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं और ये जो हमारे असलाफ़ का इल्मी वर्सा है जो उन्होंने हमारे दरमियान छोड़ा है, हम बहुत दूर से हो गए हैं। हम यही कहेंगे कि अगर एक इंसान किताबों का मुताला ख़ुद नहीं करता है बल्कि किसी गरज़ के लिए हम उनको किताबों की तरह ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका ताल्लुक़ किताबों से जुड़े, हम चाहते हैं कि उनका ताल्लुक़ उनके असलाफ़ से जुड़े, क्योंकि जब हम अपने असलाफ़ की किताबों की तरह देखते हैं, ख़ुसूसन जो हमारी रिकमेंडेड बुक थी, एक बहुत शानदार बुक है, क्योंकि जब तक हम इल्म की तरह मुतवज्जह नहीं होंगे हमारे अमल सही नहीं होंगे, क्योंकि आप सबों ने सुना कि इस किताब में मोती बिखरे हुए हैं, जब तक हम इन मोतियों की तरह नहीं आएंगे हमारी अमल सही नहीं हो जाएंगी। और बिलखुसूस मैं तो यही कहूँगा कि इल्म की दुनिया में हम मुसलमान बहुत पीछे हैं जब तक हम इल्म की तरह ना आएंगे, क्योंकि जब हम सूरह फातिहा को तदब्बुर और तफक्कुर के साथ पढ़ते हैं, हमें पहला पार्ट ऑफ द फातिहा इज़ द इल्म एंड द लास्ट पार्ट इज़ द अमल, और ये दो मिल के सिरातल मुस्तकीम पे हमें खड़ा करते हैं। और किताबें पढ़ने से हम इल्म का वर्सा हासिल कर सकते हैं, और जो ही जब भी हमारे पास एक इल्म का ज़ख़ीरा होगा और तभी हम सही अमल कर सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं कि हम जो एग्ज़ाम दिया है इसके लिए हमारे जो शुरका हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में शिरकत की है, पार्टिसिपेट किए हैं, उन्होंने तो इस किताब को पढ़ने के लिए मेहनत की हैं, उन्होंने तो इस किताब को दिनों रात पढ़ा होगा। इसी वजह से
کیونکہ میں نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر آپ کے سامنے ابتداءً رکھا وہ یہ ہے کہ یغوث البحر من طلب اللیالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، سمندر میں غوطہ زن وہی ہوتا ہے جو ہیرے جواہر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہی جو سمندر میں غوطہ زن ہوگا وہی تو وہاں سے کچھ لائے گا۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو زندگی میں بلندیاں چاہتا ہے سحر اللیالی، تو اسے لازم ہے کہ اس کو راتوں کو جگنا، اس کو اپنی راتوں کو جگنا پڑے گا، یعنی صرف اس کو سونا نہیں ہے بلکہ بلندیوں پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے اوقات نوم کم کرنے چاہیے۔ اور ایک شعر اس پہ میں اتفاق کروں گا جو میں نے آپ کے سامنے ابتداءً رکھا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ یہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام امامت کا، اور دنیا امامت ہمیں تو امامت ابھی ملے گی جب ہم علم و عمل سے لیس ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ محترم عمر بشیر صاحب تھے چاوڈورہ بڈگام سے، جو اس کتاب کے متعلق اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تبصرے کا اختتام ایک جملے پر کیا کہ اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہ مسلمان پوری دنیا کے امام تھے، لیکن آج مسلمان پوری دنیا کے لیے مقتدی بن چکے ہیں، جن کا وصف امتیاز یعنی وصف طرئی امتیاز، وصف خصوصی یہ تھا کہ ہمیں اقوام عالم کی امامت کرنی تھی، آج ہم مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اب میں محترم راشد میر صاحب جو اس امتحان میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، میں ان کے بارے میں ایک بات ایک عرض کروں، بلکہ میں 1 منٹ آپ کا لوں گا۔ جب ہم نے اپلائی تشریف جب ہم نے سوالات ترتیب دیے تھے، ہم نے جب آپس میں تبصرہ کیا کہ میکزیمم کوئی شخص کتنے مارکس لا سکتا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ 80-85 سے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی اس طرح سے کوشش یہ کی تھی کہ مشکل سے مشکل پیرائے میں اس کو پرویا جائے، یعنی مشکل سے مشکل پیٹرن میں کوشچن پیپر کو طلباء کے سامنے لایا جائے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ ایسے طالب علم ہیں 97 مارکس انہوں نے لائے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے فون پر کہا کہ حضرت میں نے کتاب کو 16 دفعہ پڑھا، 15 سے 16 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ماشاءاللہ ایک میریکل ہے، اس کو بلکہ اگر کرامت کہا جائے آج کے دور کی عبث نہیں ہوگا۔ تو ان کو میں دعوت دوں گا، یہ بھی مختصر سے مراد مختصر ہی 2-4 منٹ میں یہاں پر اپنا یعنی اپنے تاثرات حاصل مطالعہ پیش فرمائیں۔ راشد میر صاحب بارہمولہ سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام، واجب الاحترام صدر محفل، میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس کوئز کا انعقاد ٹرو سرونٹس آف اللہ نے کیا تھا، آج اس کا اختتام ہوا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو تمہید میں جانے کے بجائے میں اپنے موضوع پر آؤں تو پہلے اس بارے میں بات ہوگی کہ
اس کوئز کی ضرورت کو سمجھا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرو سرونٹس آف اللہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس ہمارے کشمیر میں اسلامی نالج کی پینیٹریشن کی کیا استھتی ہے، ان کے پاس بالکل وہ سروے ہیں. تقریباً کشمیر کے موسٹلی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک اوور ویو لیا ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ کا، یعنی جنرل پبلک سے کوشچن پوچھے ہیں اسلام کے متعلق. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کوئز کی ضرورت ہے. تو ایز یوزول میں ٹرو سرونٹس آف اللہ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا انفو اباؤٹ اپ کمنگ کوئز. تو اس کو دیکھنے کے بعد اس میں کچھ نمبرات دیے ہوئے تھے اسی ویڈیو میں، تو میں نے وہاں سے ایک نمبر لیا اور اس سے رابطہ کر کے میں نے اپنا داخلہ لیا. اس کے بعد جو ہے جس دن میں نے کتاب لائی، مجھے یاد ہے کہ میں شام کے وقت گھر پہنچا، تو مجھے لگا کہ کتاب کو پہلے ایک اوور ویو لینے کی ضرورت ہے کہ کتاب دیکھیں کہ کتاب میں کیا ٹاپکس ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں. تو جب میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے پہلی بار بک کو صرف 4 دنوں میں ختم کیا، اور یہ ایک جنرل ریڈنگ تھی، یعنی مجھے یہ جاننا تھا کہ بک میں کیا ہے کیا نہیں ہے نا. تو اس کے بعد میں نے جب دوسری ریڈنگ کی اور اس میں نے نوٹس بنائے، اور جتنے میں نے ریڈنگز کی ہیں جو نوٹ میں چھوڑتا گیا پہلی ریڈنگ میں، اس کو میں دوسرے ریڈنگ میں ایڈ کرتا گیا، اور یہاں تک کہ میرے پاس 1000 فیکٹس آئے نوٹس میں. چونکہ میں دن میں اس بک کو بہت کم وقت دیا کرتا تھا، 1 گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن جب 10 دن رہے ایگزام کو تب میں نے تھوڑا وقت کو بڑھا دیا، اور میں نے لاسٹ 10 دنوں میں اپنے ان 1000 فیکٹس کا 10 بار ریویژن کیا. پر ڈے میں نے 1 بار اس کا ریویژن کر دیا، اور آخری 10 دنوں میں نے بک کو پھر سے 5 بار پڑھا اور ان نوٹس کا 10 بار ریویژن کر دیا. مجھے یہ پتا تھا کہ اگر مجھے دوسرے بندوں سے ایج لینا ہے تو ایسے چیزیں مجھے یاد رکھنی ہوگی جو مجھے ایج دے. اس میں آیات تھی، اس میں کچھ احادیث تھی عربی میں، مجھے پتا تھا یہ آنے والے ہیں. تو میں نے کیا کر دیا، دیکھو یاد اس بک کو میں نے کیسے رکھا. مجھے لگتا ہے کہ ریویژن از دا کی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایسے ہی یاد رہے. نہیں، میں نے ریویژن کر دیا. آپ کو پہلے آپ نے بتا دیا کہ حضرت نے بتا دیا کہ میں نے 16 بار بک کو پڑھا ہوگا، تو میں نے ریویژن کیا. لیکن آیات جو اس میں تھی ان کو میں نے کیسے یاد کیا. اردو ترجمہ آیت کا میں نے یاد رکھا، اور اب جو عربی میں آیت تھی، یعنی عربی کی جو آیت تھی اس کو میں نے کیسے یاد رکھا. میں نے آیت میں ایک کی ورڈ نکال دیا. مثال کے طور پر ہمیں کوشچن نمبر 84 پوچھا گیا تھا، وہ ایک آیت تھی، سورہ نساء آیت نمبر 58 تھی. اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ نساء آیت نمبر 58 ہے؟ تو میں نے اس آیت میں امانت ورڈ دیکھا، کیونکہ وہ کی ورڈ تھا اس میں، اور میں نے اس کو ٹک کر دیا کہ کیونکہ مجھے ایک کی ورڈ یاد رہا تھا امانت ہے، تو میں نے اس کو ٹک کر دیا. اسی طرح میں نے عربی میں یاد رکھا تھا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ بک میں کیا تھا یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ مجھ سے پہلے بھی کچھ حضرات آئے، انہوں نے بھی کہا کہ بک میں کیا تھا کیا نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے کچھ 1-2 باتیں پیش کروں. بک میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مصنف پیج نمبر 213 پر کہتے ہیں کہ اس بک میں آپ کو کوئی نئی تحقیق نہیں ملتی ہیں، بلکہ جو یہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ آلریڈی پچھلے کتابوں میں آئے ہیں. اور اب اس بک کا کیا مقصد ہے، کیونکہ یہ قوم، مصنف کہتے ہیں کہ پیج نمبر 17 پر کہ یہ قوم اختصار پسند قوم ہے، سینڈوچ ایج ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر مل جائے، تو اسی لیے ہم نے ان کا مختصر کر دیا اس میں، تو اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. اور اب بک میں کیا ہے، بک میں سب سے پہلے توحید کی امپورٹنس سکھائی گئی ہے. اور ایون کے مصنف ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے
इसी पर इंसानों की फला मौकूफ है। और तौहीद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और इवन की एक जगह लिखा है मुसन्निफ ने कि तौहीद के इल्म के बारे में लोगों में दो तबके रहे हैं। एक वो तबका है जिन्होंने पैगंबरों को फॉलो किया, और एक वो है जिन्होंने अपने लॉजिक को फॉलो किया। और दूसरी बात इस बुक में क्या है, वो ये है कि इसमें इबादत का जिक्र है, बल्कि मुख्तसर इबादत के बारे में मुख्तसर जिक्र है। इवन कि ट्रू सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह ने जो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आवर एम इज टू सेपरेट बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लाम, बिल्कुल उसके मुताबिक बुक का इंतखाब है, और इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि बुक का इंतखाब बिल्कुल अपनी एम की तरह किया है। और तीसरी बात इस बुक में क्या है, वो ये है कि इसमें जिक्र अज़कार का तज़किरा आया है, और बिल्कुल सिंपल और आसान। कुछ मिसाल के तौर पर एक कहा इस बुक में एक जगह आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये एक अफजल जिक्र है, तो ये एक आसान है, हमें कहना चाहिए दिन भर। और ये कुछ बातें हैं इस बुक में, लेकिन इस बुक में कुछ क्या खामियां थी वो हम पेश कर सकते हैं। देखो, खामियां जो हम तो नहीं निकाल सकते इसमें, लेकिन एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एज एन एथिकल हैकर हम कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ। देखो, परफेक्ट एक बुक दुनिया में सिर्फ एक है, बाकी के साथ हम जो है इसके तवक्का रख सकते हैं कि हो सकता है ना। कुरान शरीफ दुनिया में एक ही परफेक्ट बुक है, उसमें कोई गलती नहीं निकल सकती, और उसके बाद बाकी बुक्स के लिए हम हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या लगा, सबसे पहली बात जो हमें बुक गई थी, जो मुझे मिली, उसमें अरबी नाम क्या था बुक का वो मेंशन नहीं था, और कौन मुतरजम है वो भी मेंशन नहीं था। तो ये एक खामी मुझे लगी। दूसरी खामी क्या लगी मुझे, वो ये कि बुक में कहीं कहीं जो है डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं। देखो, डिफिकल्ट वर्ड्स मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लैंग्वेज के दो इस्तेमालात होते हैं मेनली। वो ये है कि एक तो ये है कि अगर आपको अदब का फरोग देना है तब जाके आपकी फ्रीडम बहुत होती है अल्फाज को यूज करने में, आप कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप दीन की दावत दे रहे हो तब जाके आपकी फ्रीडम क्रश होती है। अब आप जो है अब आप अपने अल्फाज नहीं ला सकते, अब वही अल्फाज लाएंगे आप जो लोगों में हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें थी इस बुक के बारे में। तो इस बुक में बहुत कुछ सीखने के लायक हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और मुझे लगता है कि टाइम की कमी है, तो मुझे लगता है कि मुझे इख्तिताम करना चाहिए अब इसका। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी हर एक बात आपको सही तरह से समझा दी है। तो मैं अपना इख्तिताम एक शेर से कर दूं। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये थे इस इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले मोहतरम राशिद मीर साहब, जिन्होंने अपने तासुरात पेश किए। इन्होंने किताब के हवाले से जो एक उन्वान इन्होंने बांधा था खामियों के एतबार से, वो असल में पब्लिशर की गलती है कि जो अरबी का इसका नाम है वो यानी जदीद एडिशन में उन्होंने ऐड नहीं किया है। और जो इन्होंने सकील अल्फाज के बारे में बातें कही कि इस किताब के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे मुश्किल है, वो असल में हमारी सतह गिर चुकी है कि वो अल्फाज अब हमें मुश्किल नज़र आते हैं। जिस दौर में ये किताब लिखी गई थी, बल्कि माजी करीब में ही लिखी गई थी, उस वक़्त के हजरात जो उर्दू पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुताला किया, और इस तरह की शिकायत कहीं से भी मौसूल नहीं हुई। चूँकि हम उर्दू से माशाल्लाह पूरी तरह अब नाआशना हो चुके हैं, नावाकिफ़ हो चुके हैं, इसी वजह से अब हमें ये चीज़ें मुश्किल मालूम होती हैं। लेकिन मुताला करते रहना चाहिए, फिर वोकेबलरी कलेक्ट होती रहती है, गेन होती रहती है, फिर इंशाल्लाह आगे जाकर ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं।